نہیں ہوتا۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مثلا جیسے بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو پارٹیاں آتی ہیں، دونوں کھیلیں گی اور پیمنٹ وہ کرے گا جو ہار جائے گا، تو اس میں بھی جوئے والا معنی ہے۔ اگرچہ اس میں جوئے میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ دو جانب سے مال لگتا ہے، جو جیتتا ہے وہ دوسرے کا مال بھی لے جاتا ہے اور ایک شخص مکمل طور پہ اپنے مال سے محروم ہو جاتا ہے، یہ ہے اصل میں جوا۔ اب یہ کلب وغیرہ میں جاتے ہیں، کھیل رہے ہیں، جو ہارے گا وہ پیمنٹ کرے گا، تو جو جیتا ہے اس نے پیمنٹ نہیں کی، وہ دوسرے کی پیمنٹ لے کے نہیں جا رہا، لیکن کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے کہ اس کا مال محفوظ اور دوسرے کا نقصان تو ہو رہا ہے، یہ اگرچہ وہ نقصان وہ جو پیسہ ہے وہ کلب والے کے پاس جا رہا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یوں ہونا چاہیے، اگر آپ بالفرض جا کر کھیلتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ بیکار نیت کے ساتھ ہے، کوئی اچھا قصد و ارادہ نہیں ہے تو اجتناب کرنا چاہیے۔ جبکہ ایسے مقامات پہ عموماً سگریٹیں پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں لڑکے، شرابیں بھی پی رہے ہیں، پھر گانے بج رہے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ لیکن میں جوئے سے بچنے کی صورت عرض کر رہا ہوں کہ بالفرض اگر کوئی جا کے کھیلتا ہے تو دونوں پارٹیاں آدھے آدھے پیسے ملائیں، اور چاہے کوئی جیتے چاہے ہارے، بس ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب آدھے آدھے پیسے ملائیں گے تو وہ کھیل میں مزہ اور لذت پیدا نہیں ہوتی ہے جو ایک پارٹی کے ہارنے پر اس کی طرف سے پیمنٹ کرنے والی صورت میں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں شیطانی مداخلت ہوتی ہے اور شیطان پھر ایک مزہ پیدا کرتا ہے، ایک لذت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو باطل سے اعراض، یہ تمام اس میں چیزیں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے تمام گناہ اس میں شامل ہوں گے، ہر قسم کے گناہ، آنکھ سے، زبان سے، کان سے، ہاتھ سے، وہ بھی اس باطل کے اندر ہی داخل ہوگا کہ وہ اس سے بھی اعراض کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعت جو ہے وہ مومن کو انتہائی باوقار دیکھنا چاہتی ہے۔ شریعت اس بات کو قطعاً محبوب نہیں رکھتی ہے کہ ایک آدمی گناہوں میں ملوث ہو، اعلانیہ گناہ کر رہا ہو، بیکار قسم کے کام کر رہا ہو، ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیز تیز مت چلو، کیونکہ تیز چلنا مومن کے وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، اس سے چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ تو جو بہت ہی ہنستے ہیں، ہر وقت کھی 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 کرتے رہتے ہیں، ان کے چہرے پہ آپ عموماً نور نہیں دیکھیں گے، بے رونق سا چہرہ نظر آئے گا۔ یہ وجہ یہی ہے کہ وہ سنجیدگی اختیار نہیں کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ہنسنے کی وجہ سے چہرے کی نورانیت اور برکت میں کمی آتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بیکار کام ہے کہ یہ مومن کے وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح تیز تیز چلنا، اگر ایک امامہ پہنے ہوئے ہے، داڑھی رکھی ہوئی اور تیز 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 روڈ پہ چل رہا ہو تو ایک عجیب مزہ کے خیز سا لگتا ہے۔ اور اسی طرح آوارہ نظری کرنا، روڈ پہ جا رہے ہیں اور چلتے ہوئے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، سائن بورڈ ادھر کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ بھی مطلب مناسب چیز نہیں ہوتی، یہ بھی لہو میں داخل ہوگا، لغو چیز، باطل چیزوں میں داخل ہوگا، ان سے بھی مومن کو بچنا چاہیے۔ تو غرض ہے کہ آدمی اگر واقعی اس صفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اب آپ کہیں گے بھئی یہ تو بڑی مشکل بات بول دی، کوئی بھی کام نہ کریں کیسے زندگی گزرے گی، تو بہت سخت مسئلہ ہو جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ آدمی اسٹیپ اٹھاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر صغیرہ گناہوں جب اس پہ استقامت ہو جائے اور پھر صغیرہ کی طرح بڑھیں، اس کے بعد اور اچھے امور اختیار کریں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہت چیزیں آدمی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بالکل یوں سمجھ لیں جیسے اگر مثال کے طور پر گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچے گا اس کو ماہانہ 5,000 روپے ملیں گے، پھر اگر وہ ساتھ ساتھ صغیرہ سے بھی بچ جائے گا تو 4,000 مزید ملیں گے، اگر وہ بیکار کاموں سے بچے گا تو 3,000 مزید ملیں گے، اگر عبادات بھی ساتھ ساتھ ادا کرتا رہے گا تو 2,000 مزید ملیں گے۔ اب ہم کاؤنٹنگ کریں تو سب ملا کے مثال کے طور پر 15-20,000 ہو گئے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق ان پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے عمل کو اختیار کرے گا، کچھ نہ کچھ عمل اختیار کرے گا تاکہ چلو اس سے پیسہ آئے، اس طرف سے پیسہ آئے۔ اسی طریقے سے ہمیں آخرت کے لیے ذہن بنانا ہوگا کہ ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں، ادھر سے کچھ ثواب ملے گا، اس عمل کو چھوڑتے ہیں، اس پہ ثواب ملے گا، یہ بیکار چیز میں ترک کر دیتا ہوں تو درجات کی بلندی کا سامان ہوگا۔ تو آہستہ آہستہ آدمی ذہن بنا لے تو یہ آسان ہو جاتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ذہن پہلے بن جائے پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه
والذین هم للزکاة فاعلون، اور مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں بعضوں نے کہا زکوٰۃ سے مراد کہ تزکیہ کرتے ہیں اپنا، کہ تزکیہ نفس والے کام اختیار کرتے ہیں۔ اگر یہ معنی لے لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمام گناہوں کو وہ چھوڑتے ہیں، ظاہر و باطن گناہوں کو، ظاہری اور باطنی گناہوں کو، اور جو اخلاق رذیلہ ہیں، گندے اخلاق ہیں، ان سے بچتے ہیں، اچھے اخلاق کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں پہ مراد لیں وہی جو عام زکوٰۃ ہوتی ہے، تو پھر یہ گویا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے بخل محسوس نہیں کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے تمام مسائل جو ہیں وہ آپ فقہی جو پروگرام آتے ہیں، جیسے ہمارا بھی احکام شریعت پروگرام آتا ہے، اس میں ہم بکثرت بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اگر ہم واقعی ایک مومنانہ یہ والی صفت بھی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کے کلی مسائل سیکھیں، اور مطلب اپنے مال کا حساب کریں، پہلے ہم پوچھیں، مسئلہ سیکھیں کہ کس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، واجب ہونے کی کیا کیا شرائط ہیں، کس کس مال پر زکوٰۃ ہوگی، زکوٰۃ کے حساب کا طریقہ کیا ہے، پھر ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، مصارف زکوٰۃ کیا کیا ہوتے ہیں، کس مقام پر زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، کس مقام پر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ان تمام مسائل پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے، تب یہ صفت بھی حاصل ہوگی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی ازواج کے یعنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے، کیونکہ وہ ان معاملے میں، ان لوگوں کے معاملے میں ملامت شدہ نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو تلاش کرے اس کے علاوہ یعنی زوجہ کے علاوہ یا لونڈی کے علاوہ، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے شرمگاہ کا درست استعمال یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر غلط استعمال کیا، ناجائز استعمال کیا، تو اس سے بھی آدمی مومنانہ صفت سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ایک زبان اور دوسری شرمگاہ، اور ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں، جو دو دانتوں کے درمیان اور دو پیروں کے درمیان کی چیز کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے مجھے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ایک زبان کا بیجا استعمال، دوسرا شرمگاہ کا بیجا استعمال، یہ انسان کی آخرت کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور ان کی حفاظت اتنی امپورٹنس رکھتی ہے شریعت کے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس کو محبوب رکھتے ہیں کہ جو ان کی حفاظت کر لے گا تو سرکار اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ایک تو زوجہ کے ساتھ اپنی آدمی نفسانی خواہش پوری کر سکتا ہے جو جائز اور حلال ہے، اور دوسرا لونڈی کے ساتھ۔ لونڈی پہلے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ مسلمان جو مجاہدین ہوتے تھے، لشکر ہوتے تھے، یہ حملہ کرتے تھے کفار پر، اور ان کے جو مال غنیمت میں عورتیں آتی تھیں، جو کافرہ عورتیں ہوتی تھیں، وہ اصل میں لونڈی کہلاتی تھیں، اور ان سے بغیر نکاح کی قربت جائز تھی، اور ان سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا باقاعدہ باپ کا اس سے نسب بھی ثابت ہوتا تھا۔ اب وہ لونڈی غلام کا دور ختم ہو گیا، اور اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے، وہ اپنی زوجہ سے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اپنے شرمگاہ کے ذریعے خواہش پورا کرنے کے ذرائع ہیں، وہ تمام کے تمام اس میں آ جائیں گے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، پس جو اس کے علاوہ تلاش کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ سب کے سب حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اس میں اگر معاذ اللہ کوئی کسی عورت سے زنا کیا، کسی مرد سے بدفعلی کی، یا جانور سے بدفعلی کی، یا خدا نخواستہ اپنے ہاتھ سے غسل واجب کیا، یہ تمام صورتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اس لیے شرمگاہ کا بیجا استعمال یہ ناجائز ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ اللہ نے جائز جو ذرائع دیے ہیں انہی کو اختیار کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مومنوں کی یہ بھی صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنی ازواج اور لونڈیوں کے علاوہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر فرما دیا کہ جو اس کے علاوہ تلاش کرے گا وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، یعنی جب ان کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ فرمایا نمبر 1، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرے یا عہد کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے۔ تو یہ منافقوں کی علامات میں یہ چیز شمار ہوتی ہے۔ لہذا امانت یہ ہوتی ہے کہ کسی کا مال ہم نے رکھا صرف حفاظت کے قصد سے، اور پھر ہم کچھ عرصے بعد اس کو واپس لوٹا دیں گے، یہ حقیقتاً امانت ہے۔ اس میں ہم امانت کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہ صرف حفاظت کے لیے دی جاتی ہے۔ اور اس کے شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے امانت کسی کی لی ہے تو آپ پر اس کی حفاظت کرنا واجب ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اپنے مال کی آپ حفاظت کرتے ہیں۔ اب آپ نے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طرح احتیاط سے رکھ رہے ہیں جیسے اپنا مال رکھتے ہیں، لیکن پھر اس احتیاط کے اختیار کرنے کے باوجود، حفاظتی اقدامات کرنے کے باوجود وہ مال کسی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کے پاس زیور اور پیسہ رکھوا دیا، اپنے بانڈ وغیرہ رکھوا دیے، پرائز بانڈ، اور آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑا، آپ کا مال بھی لے گئے اور چور سارا وہ مال بھی لے گئے۔ تو اب آپ نے اس کو مثلا سیف میں رکھا ہوا تھا، ڈاکو نے حملہ کیا اور وہ سب کچھ لے گئے، تو اس میں آپ کا قصور تو نہیں ہے۔ تو اس میں شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب امین جو ہے، امانت دار جو ہے، جس نے امانت رکھی تھی، اس پر کوئی تاوان نہیں ہوتا۔ تو یہ شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امین کے پاس سے امانت کا مال ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی ذاتی کوتاہی سے نہیں ہوا، تو پھر اس کا کوئی تاوان، کوئی جرمانہ نہیں۔ یہ گویا کہ شریعت کی طرف سے ایک انعام تھا اس کو، کہ اس نے دوسرے مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت کی، مشقت برداشت کی، اس کا اتنا دھیان رکھا، لہذا اگر ناگہانی آفت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس کو بری ذمہ قرار دے دیا۔ اس میں بس اتنا ضرور ہے، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوا ہو، تو شریعت نے اس کا پھر حکم یہ دیا کہ جس نے امانت رکھوائی، اگر وہ الزام لگاتا ہے کہ نہیں تم تو شاید غلط بیانی کر رہے ہو، مال ایسا نہیں گیا، تو وہ گواہ لے کر آئے۔ اگر گواہ نہیں لا سکے تو پھر امین قسم کھا لے کہ ایسا ہوا ہے، اس کی قسم کا اعتبار ہوگا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 8 آیات کی تفسیر ہوئی تھی۔ 8ویں آیت ابھی ہماری زیر بحث تھی۔ اس میں اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ امانت کی رعایت کا مطلب یہ ہے کہ امانت کی اسی طرح حفاظت کرنا جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر بغیر کسی خیانت کے اسے مالک تک پہنچا دینا، یہ امانت میں رعایت ہے۔ اور وعدہ کی رعایت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے کسی سے پختہ اقرار کیا ہے تو اس کو پورا کیا جائے۔ تو اس میں ہم یہ صورت بتا رہے تھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو ریکوائرمنٹ ہے ان چیزوں کی، مثلا امانت کی کا مطالبہ شریعت کی طرف سے یہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں اور پھر باحفاظت مالک تک پہنچا دیں، یہ رعایت کرنا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ تمام چیزیں نہیں پائی جاتیں، یعنی یہ مکمل طور پہ یہ چیزیں نہیں پائی جاتیں، اس کے باوجود انسان رعایت کرنے والا کہلاتا ہے۔ وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کی امانت اپنے پاس رکھی اور جس طرح حفاظت کرنے کا حق ہے آپ نے اس طرح حفاظت کی،
لیکن پھر کسی ناگہانی آفت سے وہ امانت کا مال ہلاک ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ بری الذمہ ہیں اور یہ امانت کی رعایت کرنے کے منافی نہیں ہیں، اس کے خلاف عمل نہیں ہے کیونکہ آپ کی قدرت و اختیار میں نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شریعت نے اس مقام پہ بیان فرمایا کہ امین امانت رکھنے والا قسم کھا لے کہ خدائی قسم یہ مال میری ذاتی کوتاہی سے ہلاک نہیں ہوا، واقعی ہلاک ہوا ہے اور ناگہانی آفت کی بنا پر ہوا ہے، تو اب امانت رکھوانے والا اس سے کسی قسم کا مالی جرمانہ یا اپنے مال کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں بھی ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم نے تو تمہارے پاس مال رکھوایا تھا، ہمیں تو مال چاہیے، یہ غلط ہوگا، حرام صورت ہے۔ اگر بالفرض امین مال دینے پر راضی بھی ہو جائے گا، چلو ٹھیک ہے، چلو یہ ہو گیا کوتاہی لیکن میں دے دیتا ہوں مال، تو سامنے والے کے لیے لینا حرام ہے اور بروز قیامت یہ امین جو ہے اس مال کے بدلے امانت رکھوانے والے کی نیکیاں لے جائے گا۔ اس لیے امانت رکھواتے ہوئے پہلے ہی شرعی مسائل سیکھ لیں کہ کیا اتنا ظرف ہمارے پاس ہے کہ اگر سامنے والے کے پاس یہ مال ناگہانی آفت کی بنا پر ہلاک ہو جائے تو ہم اس کو برداشت کر سکیں، تب آپ اس کے پاس رکھوائیں، ورنہ پھر اپنے پاس سے رکھیں اگر قوت برداشت نہیں ہے تو۔ یہ مطلب امانت کا مفہوم ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ امانت جو ہے اس کا مفہوم مفسرین نے فرمایا کہ بہت وسیع ہے، صرف امانت یہی نہیں تھی کہ آپ مال اپنے پاس رکھیں اور پھر باحفاظت واپس پہنچا دیں، یہ امانت ہے، بلکہ امانت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پر ایک ذمہ داری شریعت کی طرف سے عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو شریعت کے مطالبے کے مطابق ادا کرنا۔ اگر ہم اس طرح ذمہ داری ادا کریں گے تو وہ امانت گویا کہ ہم نے ادا کر دی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، تو جو کام آپ کے سپرد کیا گیا تو گویا کہ وہ کام کرنا، اس کی جو صلاحیت اس کام میں استعمال کرنا، وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کو آپ کو اس ادارے کے حوالے کرنا ہوگا تاکہ آپ اجرت کے مستحق ہو سکیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مشورہ جس سے طلب کیا جائے وہ امین ہے، امانت دار ہے، اس کو سرکار نے امین فرمایا۔ یعنی اگر کوئی ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مشورہ دینے کے اہل بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ بعض اوقات شرعی مسائل میں مشورہ طلب کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، پھر بھی اپنی رائے کا اظہار کر کے اور سامنے والے کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں عارضی انکساری کا دامن تھامنا چاہیے کہ ہم سامنے والے کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں کہ غلط دے رہے ہیں۔ تو ایک تو صلاحیت ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ اگر آپ میں صلاحیت ہے اور سامنے والا کوئی مشورہ مانگ رہا ہے اور اس مشورہ دینے میں کوئی فتنہ فساد پوشیدہ نہ ہو تو یہ آپ کے لیے ایک امانت ہے، آپ کو اس کو دینا ہوگا۔ فتنہ فساد کی صورت مثال کے طور پہ ایک رشتہ دار یہ کہتا ہے بھی میری بچی کا رشتہ آیا ہے، فلاں رشتہ دار نے مانگا ہے، دے دوں، تو اب آپ اگر اس کو صحیح مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لڑکے کو مت دیں، وہ تو چرسی ہے، موالی ہے یا آوارہ لڑکوں میں بیٹھتا ہے، مشورہ آپ نے صحیح دیا، بالکل واقعی لڑکا ایسا ہے، لیکن اگر ان لوگوں کو اطلاع پہنچ جاتی ہے تو یہ چیز باعث فتنہ ہو جاتی ہے کہ جی انہوں نے ہمارا رشتہ خراب کروا دیا اور یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی بدمعاش شخص ہے، صاحب منصب ہے، اس کے خلاف آپ کوئی بات بولتے ہیں تو نقصان پہنچائے گا، بہت شدید زد و کوب کرے گا، آپ کو قید کروا دے گا، مارے گا، پیٹے گا، ٹارچر کرے گا، ایسی صورت میں اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے اس کے بارے میں تو پھر یقینی سی بات ہے اگر آدمی حکمتاً خاموش ہو جائے اور یہ کہے بھی میں اس سلسلے میں مشورہ دے ہی نہیں سکتا ہوں، کسی اور کے پاس جائیے، تو یہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی کیونکہ یہاں اپنے آپ کو فتنہ و فساد سے بچانا مقصود ہے۔ تو اس لیے یہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے، صرف مال کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ کو بہت سارے امور میں ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کسی نے آپ کو راز بتا دیا ہے، اپنا راز دیا ہے، تو اس راز بھی ایک امانت ہوتی ہے، اس کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور اس کی حفاظت یہی ہے کہ آپ اس راز کی بات کو کسی اور تک نہ پہنچنے دیں۔ کسی نے اپنا ویک پوائنٹ بتایا، یا جیسے ہم مفتی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے ایسے ذاتی مسائل بتا دیتے ہیں کہ اگر وہ مسئلے ان کے اپنے گھر والوں کو پتہ چل جائیں تو گھر میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس امانت ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگر وہ مسئلہ خط کی شکل میں آیا تو خط کو ہی مطلب ختم کر دیں، اگر ای میل کی شکل میں ہے ڈیلیٹ کر دیں اس کو، اسی طرح میسیج کی شکل میں آیا تو ہم اس کو کسی اور کے پاس نہ پہنچنے دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر امانت ہے، ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ اسی طریقے سے دوست کو راز بتاتا ہے، سہیلیاں ایک دوسرے کو راز بتا دیتی ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو ان کے پھر اس راز کی حفاظت ہم پر واجب ہے۔ اگر ہم وہ راز کسی دوسرے کو بتا دیتے ہیں،
چاہے مطلب مزے حاصل کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا دیکھنے کے لیے، یا یوں ہوا تھا کہ ہمارے کسی نے ہمیں راز بتایا، اعتماد کر کے ہمارا اس سے جھگڑا ہو گیا اور پھر اب اس کو بدنام کرنے کے لیے ہم نے اس کے راز کو فاش کر دیا، یہ شدید گناہ ہے اور ہماری آخرت میں گرفت ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی بولے یار میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، کسی کو کہنا نہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس کو آپ نرمی سے پیار سے منع کر دیں کہ دیکھیں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں پیٹ کا کچا ہوں، میری مطلب پیٹ میں بات رہتی نہیں ہے۔ خصوصاً خواتین جو ہیں ایک دوسرے کو بولتے ہیں دیکھو بہن کسی کو بتانا نہیں، وہ کہتی ہے ہاں جی فکر نہ کرو بتاؤ، پھر وہ جب سن لیتی ہیں پھر تیسری کے پاس جا کر بولتے ہیں دیکھو بہن کسی کو بتانا نہیں، اس نے مجھے منع کیا تھا کسی کو مت بتانا، تمہیں بتا رہی ہوں۔ وہ کہتی ہاں ہاں بہن تم فکر مت کرو، وہ پھر آگے بتا دیتی چوتھی کو۔ تو جب ایک پیٹ میں بات نہیں رہتی تو دو پیٹوں میں کیسے رہے گی، پھر دو میں نہیں رہی تو تیسرے پیٹ میں کیسے رہے گی، تو وہ بات پھر لیک آؤٹ ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر فتنے فساد برپا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی بات کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جیسی آپ کو راز کی بات سنتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو سرپرائز دیں، اسے بھی وہ حیرت انگیز بات بتائیں اور وہ پھر رکتی نہیں ہے بات، آپ زبان کے حلقے ہیں جا کر بیان کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو صاف منع کر دیں کہ بھئی دیکھیں میں حفاظت نہیں کر پاؤں گا، پھر میری زبان سے کسی کے سامنے نکل گیا تو آپ شکوہ مت کیجیے گا، مجھے نہ بتائیں۔ یہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باطن میں ہوتا ہے تجسس، ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا اپنی تمام باتیں کھل کر ہمیں بتا دے، بلکہ اگلواتے ہیں، کراس کویسچنز کرتے ہیں اور مطلب کریدتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد اور پھر اس کی حفاظت کا شعور تو ہوتا نہیں ہے، اس کے سلسلے میں کیا شرعی تقاضا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ہم دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو اعتماد کر کے بتا دیتے ہیں اور اس طرح کسی کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ تو راز کی حفاظت بھی یہ لازم ہے۔ ازواج جو ہوتے ہیں میاں بیوی شوہر کی یہ ایک دوسرے کے بہت سارے ایسے معاملات جانتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں جانتے، انہیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ ایک واقعہ بہت ہی نفیس ہے، مختصر ہے لیکن بہت ہی سمجھنے والا ہے، کہ ایک بزرگ تھے، ان کی زوجہ میں کچھ خطائیں تھیں، کوتاہیاں تھیں، تو طلاق کی سی نوبت آ گئی۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں، زوجہ میں کیا کیا قصور ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اپنی زوجہ کا راز کیوں فاش کروں؟ وہ خاموش ہو گیا، پھر طلاق ہو گئی۔ طلاق ہو جانے کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا، اس نے کہا جی اب بتا دیں اس میں کیا کیا قصور تھے؟ فرمایا اب وہ میرے لیے اجنبیہ ہو گئی ہے تو میں ایک اجنبی عورت کے راز کیوں ظاہر کروں؟ تو کتنے نفیس انداز میں آپ نے سامنے والے کو منع کیا۔ تو ہمیں یہ اس پہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات پہلے چونکہ کلوزنس ہوتی ہے، کلوز ہوتے ہیں شوہر بیوی بہت زیادہ، ایک دوسرے کو بہت سی باتیں بتا دیتے ہیں، پھر کبھی خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو یہ خواتین میں خاص طور پہ غلطی دیکھی ہے کہ ساری باتیں جا کے اپنی میکے بتا دیتی ہیں یا دوسرے لوگوں میں خاندان میں عام کر دیتی ہیں اور اس سے شوہر کی بدنامی ہوتی ہے۔ یہ بھی ناجائز ہے، سخت ناجائز ہے۔ ہاں ان میں سے اتنی باتیں بیان کر سکتے ہیں جو مطلب ضرورت کی ہوں اور واقعی ضرورت بھی پڑے۔ مثال کے طور پر کورٹ میں پہنچ گئے، اب جج صاحب یہ پوچھتے ہیں بھئی کیوں آپ خلا لینا چاہتی ہیں، کیوں طلاق لینا چاہتی ہیں؟ اب اس میں اگر آپ نے شوہر کے مسائل بتائے، دیکھیں وہ یہ بھی کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن ایک ہے کہ سامنے والے لوگ آتے ہیں ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے، ارے تمہارے ساتھ بڑا برا ہو گیا بہن، کیا ہوا، کیا کیا تمہارے شوہر نے؟ اب وہ پوری کہانی ایک کو سنا رہی ہے، وہ بہن چلی گئیں، پورا وہ پلندہ جمع کر کے پھر دوسری تشریف لے آئیں، وہ پھر ہمدردی کا اظہار کرتی ہے، پھر ان کو اپنا ہم ذہن بنانے کے لیے پھر ساری باتیں ان کے سامنے، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ سے باتیں لے کر وہ تیسرے چوتھے گھر تک پہنچا دیں گی، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ بلا ضرورت راز کو ظاہر کرنا ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپس کے راز وغیرہ ایک دوسرے کو بیان نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا راز ہے کہ جس کا افشا کر دینا، ظاہر کر دینا مسلمانوں کو نقصان سے بچائے گا، دھوکے سے بچائے گا، کسی کا قتل رک جائے گا، کسی کا گھر برباد ہونے سے رک جائے گا، تو پھر بہت ضروری ہے کہ اس راز کو حکمت کے ساتھ فاش کیا جائے۔ حکمت کے ساتھ فاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کا راز آپ نے ظاہر کر دیا تو وہ دشمن ہو جاتا ہے اور پھر آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس لیے پھر ایسے طریقے سے راز کو فاش کیا جائے کہ مطلب فتنہ فساد نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک جانوروں کی منڈی میں دیکھا، ایک شخص ہے کسی گاہک کو کوئی مال بیچ رہا ہے، جانور بیچ رہا ہے،
آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں عیب ہے، گاہک کو پتہ نہیں چل رہا، وہ بہت مطلب خوش ہے اس جانور کو لے کر، تو اب یہ اس کے عیب، یہ ایک پوشیدہ چیز ہے، یہ گویا کہ آپ اس پر ایک اس کے پوشیدہ معاملے پر مطلع ہو گئے، تو گویا کہ راز آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب آپ جا کے کہ اس کو اگر بتاتے ہیں تاکہ یہ گاہک نقصان سے بچے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کے سامنے نہ بتائیں بیچنے والے کے، اگر سامنے جا کر آپ کہیں گے بھئی یہ غلط بیچ رہا ہے، دیکھو ایسا ہے، تو وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ اسی طرح خاندان میں، اس طرح دوستوں میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس پر پھر عمل کرنا چاہیے اگر آپ کسی کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں تو حکمت کے ساتھ، تاکہ نقصان کا ہم شکار نہ ہوں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آگے جو ہے عہد فرمایا، وعدہ، کہ وعدے کی رعایت کرتے ہیں۔ وعدہ اصل میں کسی بھی کام کا آپ اقرار کر رہے ہوں کسی کے سامنے کہ میں آئندہ میں یہ کروں گا، اور آپ کا دل بھی اس اقرار کے وقت راضی ہو، اس اقرار پر پختہ ہو، ثابت قدم ہو، تو یہ وعدہ کہلاتا ہے۔ اگر قلبی پختگی نہیں ہے، آپ کچھ اقرار کر رہے ہیں تو یہ ارادہ ہوتا ہے، وعدہ نہیں ہوتا۔ اگر دل مطمئن ہے، بالکل پختہ ہے اس بات پر کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا، مثلا کل میں آپ سے ملنے آؤں گا، میں 12 بجے آپ سے ملوں گا، وہ چیز آپ کے حوالے کر دوں گا، اور دل بھی اس پہ مطمئن ہے، تو یہ وعدہ ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر انشاءاللہ کہہ دیں گے تو وعدہ بنے گا، لہذا اگر کسی نے کہا میں کل آؤں گا تو بولتا اچھا انشاءاللہ بولو، ہاں جی چلو انشاءاللہ آؤں گا، تو بولتے ہیں ہاں آپ صحیح ہے، حالانکہ انشاءاللہ جب آ جائے گا تو پھر یہ وعدہ رہے گا ہی نہیں، ارادہ بن جائے گا، کیونکہ ان حرف شرط ہے جو کلام عرب میں تردد کے لیے آتا ہے، شکوک و شبہات کے مقام پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر پہلے میں یہ کہتا میں کل 12 بجے آپ کے پاس آؤں گا، یہ یقینی بات ہوتی، اور اگر میں بول دوں انشاءاللہ میں کل آؤں گا، تو یہ میں نے گویا کہ اپنے آنے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کر دیا، اللہ کی مرضی پر موقوف کر دیا، اور اللہ کی مرضی میں پتہ ہی نہیں، تو لہذا شکوک و شبہات والی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ کے بغیر وعدہ ہوگا، انشاءاللہ کے ساتھ پھر وعدہ نہیں رہتا، وہ تو ارادہ بن جاتا ہے۔ بہرحال تو وعدہ جب آدمی کرے تو اس کو وفا کرنا چاہیے۔ یا آپ کو مشہور واقعہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان سے ملاقات کی، اور اس پر کچھ سرکار کے پیسے تھے، آپ نے مطالبہ فرمایا تو اس نے کہا میں ابھی لے کر آیا، آپ یہاں ٹھہریے۔ شارع عام تھی، سرکار وہاں تشریف فرما ہوئے، وہ نوجوان چلا گیا اور بھول گیا، اور 3 دن تک اس کو یاد نہیں رہا۔ 3 دن کے بعد جب وہ آیا تو اس نے آ کے بڑی معذرت کی کہ میں بالکل بھول گیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی چیز جو آپ کی امانت تھی وہ دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فقط اتنا فرمایا کہ اے نوجوان، تم نے ہمیں مشقت پہ مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ سرکار کے امور رک گئے تھے۔ سرکار نے بھی فرمایا تھا میں ہاں یہاں پر موجود ہوں، تو سرکار نے اپنا وعدہ پورا کیا، وہ بیچارہ اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ لہذا وعدہ اگر بھول جائیں تو پھر یہ رعایت کے خلاف نہیں ہے کہ بھئی وعدے کی رعایت نہیں کی، تو اس لیے وعدہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی مجبوری وغیرہ نہ ہو، جسے بھی میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وعدہ خلافی کرے گا تو بروز قیامت اس کے سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا جو اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ وعدہ خلاف ہے۔ لہٰذا بہت ہی ضروری ہے کہ ہم وعدے کو پورا کریں۔ بعض لوگ صرف ٹال مٹول کرنے کے لیے وعدے کرتے ہیں، خصوصاً یہ مکینک حضرات، درزی حضرات، ناراض نہ ہوں، مطلب میں خدا نخواستہ کسی پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ان کا بیچاروں کا پیش اور فیلڈ ہی ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو بس لارے لپے دیتے رہتے ہیں، اور مطلب چلیں ٹھیک ہے جی کل بنا کے دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اتنے زیادہ مطلب یہ کہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اگر واقعی پہلے ہی قلب میں جھوٹ یعنی اپنے وعدے کے خلاف کرنے کا ارادہ ہو، زبان سے خالی کریں کل دے دوں گا انشاءاللہ، آپ بس مجھے کل تک مہلت دے دیں، اور دل میں کہہ رہے ہیں نہیں دوں گا کل، تو یہ تو ویسے ہی مطلب یہ کہ منافقت ہے بہت زیادہ۔ اور اگر واقعی دل مطمئن تھا اور پھر ہم نے جان بوجھ کے کوتاہی کر کے وعدہ خلافی کی، تب بھی ہم گناہگار ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے
کہ وعدہ کیا اور بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا، تو یہ ایک عذر ہے۔ یا وعدہ کیا تھا لیکن واقعی کسی ایسے کام میں پھنس گئے ہیں بری طریقے سے کہ آپ وعدہ پورا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کہا تھا میں 1 بجے آپ سے ملنے آؤں گا، اور 1 بجے اچانک گھر میں مہمان آ گئے اور مہمان نوازی کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے، تو اب یہ بیچارہ ایک پرابلم ہے، لازم سی بات ہے۔ تو اب آپ گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کو آپ نے انتظار کے لیے کہا ہے اس کو انتظار نہ کروائیں۔ آج کل تو مطلب فون کی بہت سہولت ہے، کسی طریقے سے اس کو اطلاع دیں، میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، گھر میں مہمان آ گئے۔ اور اب سامنے والے کو بھی چاہیے کہ حسن ظن قائم کر لے اور بدگمانی نہ کرے، بشرطے کہ اس شخص کی یہ دائمی عادت نہ ہو۔ اگر ایک آدمی ٹال مٹول کرتا ہے، ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم دیتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، ٹائم دیتا ہے دیر سے آتا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل کرتا رہتا ہے، تو یہ اس نے خود اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کیا ہے۔ اب اس کے قول پر بدگمانی کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک آدمی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے اور باشرع آدمی ہے، اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اچانک گھر پہ مہمان آ گئے میں آج نہیں آ سکتا ہوں، تو پھر ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی سابقہ کوئی ایسی وعدہ خلافی نہیں ہے جو اس بات پر قرینہ بن جائے کہ یہ ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہوگا، لہذا پھر اس کے قول پر اعتماد کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ پہلی بات کہ وعدہ کریں ہی نہیں، اگر وعدہ کریں اور پورا کرنے کا قدرت و اختیار ہو تو ضرور اسے پورا کریں، اور بالفرض اگر کسی وجہ سے پورا نہ کر سکیں تو اس کی وجہ ضرور سامنے والے پر ظاہر کر دیں تاکہ آپس میں بدگمانی پیدا نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون چل رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جو صفات تذکرہ فرمائی تھیں ان کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ 8 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ 9ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مزید صفت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی ایک اور مزید صفت ہے کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو اس کی مکمل شرائط کا، فرائض کا، سنن کا، آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے استقامت اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کی حفاظت کے سلسلے میں اس کے بارے میں ضروری علم سیکھنا ہے۔ لازم سی بات ہے کہ نماز کی شرائط میں طہارت ہے، تو طہارت کے سارے مسائل، کپڑے کیسے پاک کرنے چاہیے، بدن کیسے پاک ہوگا، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، پھر نجاستوں کی پہچان کہ کون سی غلیظہ ہے، کون سی خفیفہ ہے، پاک چیزیں کیا کیا ہیں، کتنی مقدار میں یہ غلیظہ اور خفیفہ نجاستیں لگیں تو پاک کرنا فرض، کتنی مقدار میں لگیں تو پاک کرنا واجب، کتنی مقدار میں لگیں تو پاک کرنا سنت کریمہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ ستر کے مسائل، ستر کیونکہ شرائط میں سے ہیں یہ، نماز کے اوقات، استقبال قبلہ، نیت کے مسائل، پھر نماز کے فرائض وغیرہ، ان تمام کا علم سیکھنا لازم ہوتا ہے، ورنہ نماز کامل ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص صرف رسم ادا کر رہا ہو نماز کی، بغیر علم کے نماز کو ادا کر رہا ہو، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز مقبول نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات نماز پڑھنے والا ابھی مسجد کے دروازے سے باہر نہیں جانے پاتا
کہ اس کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی ضائع کر دی جاتی ہے۔ یہ وہی نماز ہوتی ہے جو علوم سے خالی ہوتی ہے، خشوع و خضوع اس میں نہیں ہوتا، یہ انتہائی بے توجہی، بے دردی اور ناقدری کے ساتھ اس کو ادا کیا گیا ہوتا ہے، تو پھر ایسی نماز نامقبول ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس قسم کی نماز بد دعا دیتی ہے، کہتی ہے کہ اے نمازی تجھے اللہ تعالیٰ ویسے ہی برباد کر دے جیسا تو نے مجھے برباد کیا۔ تو یہ ہمارے خصوصاً جو نوجوان ہوتے ہیں جو مساجد میں جاتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ چلے گئے، اب کھی ہا ہا ہو مذاق ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں اور بس بے پرواہی سے نماز کو ادا کر رہے ہیں، یہ سب اسی وبال میں گرفتار ہوتے ہیں بیچارے۔ ان کو تھوڑی توجہ زائد کرنی چاہیے۔ تو اپنی نماز کی حفاظت، پھر اس پہ استقامت اور پابندی۔ اگر کوئی شرع عذر ہے، جیسے بہنوں کے لیے حیض و نفاس کے مسائل آ گئے، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ایسی جگہ پھنس گیا کہ نماز کو ادا ہی نہیں کر سکتا، مثال کے طور پہ کوئی ایسی صورتحال آ گئی، یا نماز بھول گئے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ باقی چھوٹی چھوٹی مجبوریاں، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، نماز کو تو ادا کرنا ہی پڑے گا اور اس کی محافظت کرنی پڑے گی، اور یہ مومنوں کی اللہ نے صفت ذکر کی ہے۔ لہٰذا معذرت کے ساتھ ضمناً یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات یہ رات گئے تک جلسے جلوس ہوتے ہیں، رات گئے تک نعت خوانیاں ہوتی ہیں، اور اس تمام جلسوں میں یا نعت خوانیوں میں شرکت کرنے والے بہت زیادہ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھر فجر کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں، پوری رات بیٹھے رہیں گے، کھانا وغیرہ کھایا آخر میں اور جا کے اپنے گھر پر سو گئے اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی عالم کے بیان میں، درس قرآن میں رات گئے تک بیٹھ جانا یا نعت خوانی کا اٹینڈ کر لینا، یہ بہت بڑی عبادت ہو گئی ہے، ساری رات ہم نے عبادت میں گزار لی ہے، اب فجر پڑھنے کا کوئی ضروری کوئی ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ ایک غلط خیال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ خصوصاً فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ ریگولر جو نمازی ہیں وہ آئے ہیں نہیں آئے، کون نہیں آیا اور کیوں نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ آپ نے ملاحظہ فرمایا تو ایک نوجوان نظر نہیں آیا، آپ تحقیق کے لیے اس کے گھر تک گئے، اس کی والدہ باہر آئیں، پوچھا کہ بھئی وہ بیٹا آپ کا نہیں آیا، تو عرض کی یا امیر المومنین دراصل وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہا تھا، جب فجر کا وقت آیا تو اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا بیٹا ساری رات سوتا رہتا لیکن فجر ہمارے ساتھ باجماعت پڑھ لیتا تو اس کی یہ باجماعت نماز اس کی شب بھر کی عبادت سے بہتر تھی۔ تو اب اندازہ کر لیں، اب یہ سوچنا کہ جی ہم نعت خوانی میں بیٹھ گئے، پوری رات جھوم رہے ہیں اور یہ کہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عشق رسول کا اظہار کر رہے ہیں اور فجر میں غائب ہیں، یہ ایک غلط رویہ ہے۔ ہاں اگر آپ نعت خوانی کر رہے ہیں، اٹینڈ کر رہے ہیں اور نبی کریم کے ثنا خوانی کر رہے ہیں تو پھر صبح فرض بھی تو آپ پورا کریں۔ ثنا خوانی کرنا، نعت خوانی میں بیٹھنا، یہ تو مستحب کام ہے، کریں گے باعث ثواب، نہیں کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ لیکن فجر کی نماز فرض، اس کی جماعت واجب، تو فرض بھی چھوڑ رہے ہیں، واجب بھی چھوڑ رہے ہیں، تو پھر ایسی نعت خوانی کا کیا فائدہ ہوگا کہ جس نعت خوانی میں شرکت کرنے کے بعد آپ اللہ کے فرض کو ایک بوجھ سمجھ کر چھوڑ دیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نعت خوانی بھی اٹینڈ کریں لیکن صبح پھر آپ ضرور فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کریں۔ اسی طرح اگر آپ کسی جلسے جلوس میں شرکت کرتے ہیں، جلسے جو رات گئے تک چلتے رہتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ اگر سنتے ہیں ضرور سنیے، خصوصاً علمی بیان ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر صبح ضرور آپ فجر کے لیے اٹھیں۔ اور کاش ہمارے یہاں یہ رواج ہو جائے کہ یہ جو ہمارے جلسے ہیں جلدی شروع ہوں، جلدی ختم ہو جائیں، نعت خوانیاں جلدی شروع ہوں، جلدی ختم ہو جائیں۔ اب نعت خوانیاں شروع ہی کرتے ہیں کہ 1:30 بجے تو اور پھر 3-4 بجے جا کے ختم ہوتی ہیں، پھر فجر کی نماز میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جلسے بھی بڑے لیٹ شروع کیے جاتے ہیں لوگوں کے انتظار میں۔ لیکن پہلے روٹین آپ بنا لیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر بہتر صورتحال تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد شروع ہو جائیں اور عشاء تک ختم کر دیے جائیں، یا فوراً عشاء کے بعد شروع کریں اور 1-1.5 گھنٹے کا پروگرام وہ کافی ہے۔ حصول برکت ہی تو مقصود ہے، سعادت حاصل کرنا تو مقصود ہے، وہ ایسا تو نہیں کہ یہ مشروط ہے پوری رات جاگنے پر۔ 1-2 گھنٹے کریں، ختم کر دیں، لیکن کیسے کر دیں؟ 1-2 گھنٹے تو ایک نعت خوان لیتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو پوری شب کے پروگرام ہوتے ہیں اور فجر کے اندر نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ باقی نعت خوانی کوئی منع نہیں ہے، نعت خوانی کوئی ناجائز نہیں ہے، علماء کے بیانات سننے کے لیے جانا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن
پھر ان چیزوں میں شرکت کی بنا پر فجر کی نماز کو قضا کر دینا ضرور قابل توجہ اور اللہ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ تو اپنے نمازوں کی محافظت بہت ضروری ہے کہ پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، خصوصاً ہمارے گھروں میں جو بہنیں رہتی ہیں یہ بھی بڑے ہیلے بہانے کرتی ہیں، بولتی ہیں جی کیا کریں، سارا دن کام کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا، اسکول بھیجنا، پھر کپڑے دھونا، برتن دھونا، شوہر کا کام کرنا، کیا کیا کریں ہم، تو اب نماز بھی ہمیں بڑا ٹائم نہیں ہوتا، پڑھا نہیں جاتا۔ واہ بھی واہ، سبحان اللہ۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد جب پڑوسن آپ کے پاس آ کر بیٹھتی ہے تو 2 گھنٹے تک پورے محلے پر ایک فی البدیہہ تبصرہ آپ کیسے کر دیتی ہیں، اس کے لیے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کیسے نکل آتے ہیں؟ یہ سب ہیلے بہانے ہوتے ہیں، نفس ہم پر عموماً غالب ہوتا ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جب سارے کام چل رہے ہیں تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ایک نوجوان ہے، وہ یہیں قریب دکان چلاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، آپ کچھ سمجھائیے۔ تو حضرت اس کے پاس تشریف لے گئے، وہ میووں کی دکان تھی، میوے بیچتا تھا، اخروٹ، بادام، پستہ وغیرہ۔ تو حضرت نے جا کے کچھ سونگھنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا حضرت کیا سونگھ رہے ہیں؟ تو پہلے آپ نے جا کے فرمایا کہ بیٹا تم نماز نہیں پڑھتے، اصل میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ کیا کروں۔ تو بزرگ نے سونگھنا شروع کر دیا۔ تو نوجوان نے پوچھا حضرت کیا سونگھ رہے ہیں؟ تو آپ نے شاید فرمایا میں استنجا کی بدبو سونگھ رہا ہوں۔ تو کہنے لگا حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو میوے کی دکان ہے، یہاں استنجا کی بدبو کا کیا کام؟ فرمایا کیوں، کیا تم پیشاب وغیرہ نہیں کرتے؟ تو کہنے لگا حضرت وہ تو میں استنجا خانے میں جا کے کرتا ہوں۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ بیٹا بہت افسوس ہے کہ تمہارے پاس استنجا خانے میں جانے کے لیے وقت موجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے وقت موجود نہیں۔ تو وہ نوجوان کے دل پر چوٹ لگ گئی، وہ شرمندہ ہوا اور وہ نمازی بن گیا۔ لہٰذا میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تمام کام چلتے رہتے ہیں، دنیا کے کام ختم کہاں ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ لیا کریں۔ مختصر سا تو ٹائم ہوتا ہے، فجر کے اندر دیکھ لیں 4 رکعتیں، ظہر کے اندر 12 رکعتیں ہیں، جس میں 4 آپ پہلے سنتیں پڑھ لیں، 2 سنت آخر کے 2 نفل، یہ تو بہت تیزی کے ساتھ ہو جاتی ہیں، جماعت میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ باقی تو اگر اور خواتین کے لیے تو جماعت بھی نہیں ہے، گھر میں رہ کر آسانی سے نماز ادا کر سکتی ہیں، کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں۔ اگر آپ پوری دن کی تمام نمازوں کو ملا لیجئے، 5 نمازوں کا ٹائم کا حساب کر کے دیکھ لیجئے تو بمشکل 24 گھنٹے میں سے 1 یا سوا 1 گھنٹہ یہ نماز میں لگے گا، کل ملا لیں تو ہم اتنی اللہ کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، آنکھیں، ہاتھ، پیر، جسمانی اعضاء، آزادی، ایک اچھا ملک، ماں باپ، بیوی بچے، دولت، صحت، کیا کچھ اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ اور اس کے جواب میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، جس کا کل ٹائم اگر ہم لگائیں، ڈیوریشن دیکھ لیں تو سوا گھنٹے بمشکل 1.5 گھنٹے بنتی ہے، تو یہ پھر ہم اتنا ٹائم بھی نہ نکالیں، کتنی بری بات ہے۔ اور یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرم نوازی ہے کہ یہ 5 نمازیں ہیں، ورنہ معراج پہ جب سرکار تشریف لے گئے تھے تو 50 نمازیں ہم پر فرض ہوئی تھیں، وہ تو 9 دفعہ بارگاہ الہی میں حاضری نبی کریم نے دی، ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوئیں، تب کہیں جا کے 45 نمازیں معاف ہو گئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں ادا کرے گی، ثواب میں انہیں 50 کا ہی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ صرف 5 رہ گئیں۔ اب آپ خود سوچیں اگر 50 نمازیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ صرف 5 نماز ادا کرنی ہے، اب یہ بھی ہم ادا نہ کر پائیں تو یہ بہت ہی بری بات ہے، اور ہم ایک مومنانہ صفت سے خالی ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نمازیں قضا کرے گا، نماز جان بوجھ کر ترک کرے گا، اس کا حشر بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ فرعون جو تھا، اس نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کا جو وزیر تھا حامان، یہ جب کبھی بھی فرعون توبہ کی طرف مائل ہوتا تو یہ حامان تھا جس نے اس کو توبہ سے روکا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو ابی بن خلف تھا، یہ ایک منافق تھا۔ تو گویا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو نمازیں جان بوجھ کر قضا کرے گا اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ سب سے پہلے بروز قیامت تم سے نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا، جس کی نمازیں مکمل ہوئیں وہ فلاح پا گیا، جس کے نمازوں میں کوتاہی کمی ہوئی وہ خسارہ پائے گا۔ تو اتنی اہم عبادت ہے، لہٰذا میں چاہیے کہ اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جیسے شروع میں قد افلح المؤمنون ارشاد فرمایا کہ انعام کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد اعمال کا ہم نے تذکرہ بالتفصیل آپ کی خدمت میں عرض کیا جو اللہ نے بیان کیا تھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اخروی انعام کا ذکر فرما رہا ہے، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یعنی یہ مستحق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے، الذین یرثون الفردوس، کہ یہ فردوس کی میراث پائیں گے، یعنی جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالی انہیں داخل فرمائے گا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس سے ذرا وہ حضرات بھی نصیحت حاصل کریں جو صرف مطلب ایک گدیوں پہ بیٹھ گئے ہیں اور عمل کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ نمازیں ادا کرتے ہیں، نہ وہ بیکار کاموں سے بچ رہے ہیں، گناہوں کے کام کر رہے ہیں اور وہ پیر بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس قسم کے جو ڈبے پیر ہیں، ناجائز عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کو بیعت کا حق بالکل حاصل نہیں ہے، جو مطلب بے شرع ہو، اعلانیہ گناہ کر رہا ہو اور نمازیں قضا کرتا ہو، اس کی کوئی شریعت کے نزدیک اہمیت نہیں ہے، اور ایسے شخص کو رہنما بنانا یہ بہت ہی بڑی گمراہی ہے اور آدمی ہلاک ہوگا۔ اور اس سے وہ شخص لوگ غور کریں جو یہ کہتے ہیں کہ جی نمازیں پڑھنا کوئی ضروری، کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور جب یہ بات کوئی رہنما کہہ رہا ہو، پیر صاحب کہہ رہے ہو، تو مریدوں کا حال کیا ہوگا آپ بتائیے۔ تو اس لیے عمل کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت ہے، خشوع و خضوع نماز میں اللہ کو مطلوب، نمازوں کی حفاظت، امانت کی رعایت، گناہوں سے بچنا۔ کون سی چیز ہے جس کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ نہیں کر دیا؟ ہر چیز کو تقریباً اللہ تعالیٰ نے ان مختصر الفاظ میں بیان کر دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ہم پر عبادات فرض اور واجب کی ہیں، انہیں ان کی مکمل شرائط اور شریعت کے تقاضے کے مطابق ادا کرنا، اور اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کے گناہ سے بچانا، یہ مومن کی شان ہے، اور جو یہ شان حاصل کر لے گا، جو یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ دوام، استقامت اور عطا فرمائے گا، اور پھر وہ کبھی وہاں سے نہیں نکلے گا، اس کا دائمی ٹھکانہ جنت ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ آگے اب اللہ تعالیٰ اپنے یہاں تک بیان فرما کر اپنے احسانات کا تذکرہ فرمائے گا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ تو یہ احسانات کے تذکرے کے سلسلے میں پہلی یہ آیت ہے، ارشاد فرمایا اور ضرور بے شک خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، من سلالۃ من طین، منتخب کردہ مٹی سے۔ تو یہ ان سے مراد یہاں پہ الانسان سے مراد ہیں آدم علیہ السلام، کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو منتخب مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس طرح کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرمایا مختلف جگہ کی مٹی لے کر آؤ، تو کہیں سے لال مٹی اٹھائی گئی، کہیں سفید مٹی، کہیں سے کالی مٹی، اس طرح مختلف مٹیاں لے کر پھر ان کو گوندھا گیا، ان کا پتلا تیار کیا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی روح مبارکہ اس میں داخل ہوئی تو وہ گوشت پوش کے انسان بن گئے۔ تو یہ چونکہ مختلف مقامات کی مٹیاں اٹھائی گئی تھیں، لہٰذا ان مٹیوں کے اثرات ہماری رنگت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جو مطلب سفید مٹی سے کا فیض اس کو ملا، سمجھ لیں وہ گورا بن گیا، جس کو سیاہ مٹی کا فیض ملا تو وہ بلیک ہو گیا، یہ سلسلہ ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو، انسان کو، ان سے مراد آدم علیہ السلام ہے، ان کو ہم نے منتخب مٹی سے پیدا فرمایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر بنایا ہم نے اسے ایک نطفہ، پانی کی بوند، پھر ہم نے اسے بنایا۔ اسے سے مراد اب آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ ان کی نسلوں کو، اب یہاں نسلوں کے بارے میں خطاب ہو گیا کہ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اسے پانی کی ایک بوند بنا دیا، نطفہ بنایا، فی قرار مکین، ایک مضبوط مقام پر، مضبوط قرار پکڑے ہوئے مقام پر۔ اس سے مراد ہے ماں کا رحم، کہ جب مرد قربت کرتا ہے تو عورت کے رحم میں مادہ منویہ جمع ہو جاتا ہے اور پھر اس سے بچہ مارز وجود میں آتا ہے، تو ماں کا رحم یہاں مراد ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کر دیا۔ خون کی پھٹک سے مراد خون جیسا بن گیا، مغلوبہ سا بن گیا، وہ دونوں جو اسپرم ہوتے ہیں ملتے ہیں تو خون کا مغلوبہ سا بن جاتا ہے۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر اس میں گوشت پیدا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں عطا فرمائیں۔
پھر ہم نے پیدا کر دی گوشت کی بوٹی کے اندر ہڈیاں، پھر ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے کل کے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ مؤمنون کی تقریباً 14 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ 12ویں آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسانات کا، اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے، اور ہمیں یہ گویا کہ احساس و شعور پیدا فرمایا، ہمارے اندر ہمیں احساس دلوایا، شعور بیدار فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عظیم صناعات پر غور کریں، اس صنعت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کریں، اس کی عظمت کو تسلیم کریں اور اس کی اطاعت کی طرف مائل ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں 12ویں آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک ہم نے انسان کو منتخب کردہ مٹی سے پیدا کیا، اور آپ کو بتایا تھا کہ وہاں انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اسے ایک پانی کی بوند کیا، جس کو نطفے سے تعبیر کیا، مادہ منویہ اس کو بنایا، اس سے ہم لوگ مراد ہیں، فی قرار مکین، ماں کے رحم میں۔ پھر اللہ نے بالترتیب وہ چیزیں بیان فرمائیں جس کو آج سائنس خود الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے، کیمروں کے ذریعے دیکھ چکی ہے کہ واقعی اسی ترتیب سے بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، کہ پہلے مطلب وہ مرد اور عورت کا مادہ منویہ رحم میں قرار پکڑتا ہے، اس کے بعد وہ خون کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ایک بوٹی سی بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد نقوش بنتے ہیں اور اس پہ ہڈیوں پہ گوشت آتا ہے، اور اسی ماں کے رحم سے ایک خوبصورت سا بچہ جنم لے لیتا ہے، جو بہترین تخلیق کہلائے، کہ جس کو آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں۔ انگلیوں کی بناوٹ، آنکھ، ناک، ماتھا، ہونٹ، کان، کتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے، اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کا اپنا کلام نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ مکی زندگی، جو ابتدائی زندگی ہے، اس میں کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ آپ آپریشن کرتے رہے تھے، اور خصوصاً خواتین سے کیا تعلق نبی کریم کا کہ آپ نے تمام چیزیں ملاحظہ کی ہوں، یا اس میں سائنسی ترقی اتنی زیادہ ہوئی ہو کہ ایسی ایجادات ہو گئی ہوں کہ پیٹ کے تمام معاملات ظاہر کر دیے گئے، کچھ بھی نہیں، یقیناً یہ اللہ کے بتانے سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب یقیناً نبی کریم کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس ذات کا کلام ہے جو ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو جانتی ہے۔ آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اللہ نے وہ ترتیب ذکر فرما دی جو ترتیب آج سائنس مانتی ہے، اور اپنے جدید آلات کی بنا پر وہ دیکھ رہی ہے کہ ماں کے رحم میں ان چیزوں میں کس طرح تبدیلی واقع ہوتی ہے، بعین ہی وہی ترتیب ہے جو اللہ نے بیان فرمائی، اس لیے اس کتاب کو حق ماننا یہ لازم ہے۔ اور اس میں آپ غور فرمائیے کہ مادہ منوی اگر آپ دیکھیں تو پانی کی ایک بوند سی نظر آئے گا، پھر اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے انسان کو پیدا فرماتا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے، کہ پھر اس میں گوشت، ہڈیاں، پھر آنکھوں کی الگ مطلب جس چیز سے آنکھ بنتی ہے اس کا مادہ علیحدہ ہے، گوشت کی ترکیب علیحدہ ہے،
ہڈیوں کی علیحدہ ہے، ناخن کی علیحدہ ہے، دانت کی علیحدہ ہے، پھر پورے جسم میں اللہ تعالیٰ اسی جسم میں ایک ایسی فیکٹری گویا کہ قائم کر دیتا ہے کہ جو ساری زندگی بال بناتی رہتی ہے، ناخن پیدا کرتی رہتی ہے، پھر وہ نشو و گوشت بڑھاتی رہتی ہے۔ تو کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا! انسان اگر اپنی صرف ذات پر غور و تفکر کرے تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر حیران رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظیم قدرت والا ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ترتیب سے کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے یعنی آدم علیہ السلام کی نسل کو ایک نطفہ بنایا، پانی کی ایک بوند بنایا، ایک مضبوط ٹھہرنے کے مقام میں، ماں کا رحم مراد ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے بنایا اس نطفے کو ایک گوشت کی پھٹک، خون کی پھٹک، یعنی خون کا سا ایسے لوتھڑا سا بن گیا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر بنایا ہم نے اس خون کی پھٹک کو گوشت کی ایک بوٹی کی طرح۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے پیدا کیا اس گوشت کی بوٹی کے اندر ہڈیاں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، یعنی گوشت ان پہ چڑھا دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں بڑھایا، پیدا کیا، بڑھایا، اس میں نشو و نما دی۔ یعنی کیا کہ پھر ہم جیسے باہر آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ترقی دیتا ہے، ہمیں آہستہ آہستہ بولنا آ جاتا ہے، چیزوں کو سمجھنا، شعور بیدار ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ نے نشو و نما دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ تبارک و تعالی بڑی برکت والا ہے۔ احسن الخالقین، اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ سب سے بہتر بنانے والا ہے مطلب یہ کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، بت بناتے ہیں، مجسمے تراشتے ہیں، اور بھی جتنے اہل فن ہیں مختلف چیزیں بناتے ہیں، لیکن کیا کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں چیز بنا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ ایک مچھر ہی لے لیں، کبھی آپ مچھر ماریں تو اس کو ذرا کسی بڑی خوردبین وغیرہ سے یا دوربین سے، کوئی ایسا آنچ شیشہ وغیرہ ہو، اس سے آپ ذرا دیکھیے بڑا کر کے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے چھوٹے سے اور اتنے نازک ترین اس کیڑے میں کیا کیا چیزیں پیدا فرمائی۔ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنی سی چیز کے اندر اللہ نے سب کچھ پیدا کر دیا۔ اس کے دل بھی ہے، اس کے نظام ہضم بنایا ہے، اور مطلب پیر اس کے ہیں، پر اس کے ہیں، آنکھیں ہیں، وہ اس کے سونگھنے کی حس کو انتہائی تیز کر دیا ہے۔ تو اتنے سے مطلب مچھر کو اگر ہم بنانا چاہیں، اسی نازک ترین مچھر کو، تو پورے دنیا مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کروڑوں مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ تو یقیناً احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پیدا کرنے والوں میں، چیزوں کو بنانے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، یعنی جب اپنی عمر پوری کر لو گے تو پھر ضرور تمہیں موت آئے گی۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پچھلے مضامین سے آپ کو ظاہر ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں، کیونکہ اس زمانے میں جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا یہ سائنسی ترقی کوئی تھی کہ ماں کے رحم کے تمام حالات ہمیں معلوم ہو جاتے، یہ بھی اب پتہ چلے ہیں۔ اس سے پہلے تو مطلب جدید سائنسی دور میں داخل ہونے کے باوجود بہت سی چیزیں ہم پر مخفی تھیں، یہ تو اب ایجادات ہوتی گئی ہیں۔ آج 1500 سال بعد تو ہم ماں کے رحم کے اندر چیزوں پر مطلع ہوئے ہیں، اس تغیر و تبدل، اس تبدیلی کو ہم نے جان لیا ہے۔ تو آج سے 1500 سال پہلے کے ماحول کو ذہن میں لے کر آئیں، جب ایسی کوئی ایجاد نہیں تھی، تو یقینی سی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے تو نہیں بتا سکتا، اللہ نے ہی بتایا۔ تو معلوم ہوا کہ اس قرآن پاک کے بے شمار مضامین ایسے ہیں جو پکار کر یہ کہہ رہے ہیں، بے شمار آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک ایسی ذات کا کلام ہے جو ان تمام امور کو جانتی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حق کلام ہے، ایک ایسی ذات کا کلام ہے کہ جو تمام امور کو جانتی ہے، بڑی قدرت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس میں جو اس نے بات بیان فرمائی وہ حق ہے، سچ ہے، ضرور ظہور پذیر ہوگی۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا اس کے بعد تم مرو گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو جب اللہ نے یہ حکم فرما دیا، یہ خبر دے دی، تو لازم بات ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہو گیا کہ ہمیں برود قیامت اٹھایا جائے گا۔
لہذا سب کو دعوت فکر ہے اس کے مضامین پہ غور و تفکر کرنے کے بعد پھر اس خبر پر غور و تفکر کریں کہ باقی تمام عقیدے باطل ہیں کہ انسان مر کر مٹی میں مل گیا، فنا ہو گیا، مر کر مٹی میں مل گیا، اب اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، یہ بھی غلط۔ یہ بھی غلط ہے کہ انسان 7 جنم لے گا یا 6 جنم لے گا پھر دنیا کے اندر ہی بس ختم ہو جائے گا، آخرت کا کوئی تصور نہ ہو، یہ سب غلط ہیں۔ آخرت کا بالکل تصور ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے، وہاں حساب و کتاب ہوگا، اچھے عمل کرنے والے، اللہ کی رضا پانے والے جنت میں جائیں گے، اور جو رضا حاصل کرنے میں ناکام رہے، اللہ کے غضب اور ناراضگی میں گرفتار رہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ضرور بے شک ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7 راستے۔ اس سے مراد 7 آسمان ہیں کہ جن سے باقاعدہ فرشتے آتے ہیں اور مختلف امور اللہ کے حکم سے سر انجام دیتے ہیں، لہٰذا یہ وہ 7 راستے اللہ نے ذکر فرمائے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں۔ اب مخلوق سے بے خبر نہیں ہے، مخلوق اسے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا، جو پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا کی گئی، اسے مخلوق کہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا مخلوق سے غافل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کائنات میں مخلوق ہیں، جتنی کائنات میں اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، ان کسی سے اللہ غافل نہیں ہے۔ تو اب یہ خود اب اسی پوائنٹ پہ بس غور کر لیجئے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، اس کی صفات میں کتنی وسعت ہے کہ ہماری ذہنی رسائی اس کی صفات تک بھی نہیں ہو سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ذات تو بہت دور کی بات ہے۔